بعض چونکہ یہ کھل کے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کھل کے بات کرنی چاہیے۔ اہل تشیع حضرات نے کچھ کہا ہے کہ بھائی باغ فدق جو ہے وہ سیدہ پاک کی جو ہے وہ نہیں کر لیں، اس میں کوئی نہیں، کنارے سے کیا گزرنا ہے۔ آپ جب آپ پروگرام کرتے ہیں بدنام ہو گئے ہیں آپ، تو آپ پھر کریں، کلیئر کریں۔ نہیں آپ کی نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ بات تو ہوئی نا۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی کیا نام ہے ہزاروی صاحب نے جوڑ دیا سرکار کے وصال کے ساتھ، ہماری کتابوں میں تو یہ بات موجود ہے۔ تو وہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو باغ فدق جو ہے وہ اس کا انہوں نے مطالبہ کیا سیدہ پاک نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ باغ فدق جو ہے یہ خیبر کے اندر ایک کنواں تھا یا کھجوروں کا کچھ باغ تھا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی جنگ کے ملا تھا، اور آپ نے وہاں یہود کی ڈپٹی لگائی کہ آدھا غلہ تم نے ادھر بھیج دینا ہے، آدھا تم نے خود رکھنا ہے۔ اس سے سرکار کے پورے سال کے معاملات بھی چلتے تھے، فقراء اور مساکین کے بھی چلتے تھے۔ اب بی بی پاک صاحبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک کتاب المغازی میں ہے کہ آپ مجھے میرے والد کی وراثت دیں۔ حالانکہ وہ جو باغ فدق ہے نا، اس کی وراثت میں حضرت عباس بھی تھے، کیونکہ بی بی پاک صاحبہ کا کوئی بھائی نہیں تھا، اکیلی اگر بیٹی ہو تو پھر چاچاؤں کی طرف بھی جاتی ہے۔ اور اس کے اندر ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان، یہ سارے لوگ بنتے تھے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وراثت تقسیم ہوتی تو کس کو جاتی؟ ازواج کو جاتی یا نہ جاتی؟ تو میرے خیال میں تو پھر باغ فدق کا اگر معاملہ تھا پھر تو ان سب نے جھگڑا ہی کرنا تھا کہ بھائی ام حبیبہ کو بھی دے دو، عائشہ کو بھی دے دو، حفصہ کو بھی دے دو، زینب کو بھی دے دو۔ تو اس میں یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کسی کو وارث نہیں بناتے، وہ باغ جس طرح رہا ہے اسی طرح رہے گا، اور میں اس کو اسی تقسیم پر رکھوں گا جس تقسیم پر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو وہاں بخاری شریف میں ایک لفظ آیا کہ غضبناک ہوئی، حالانکہ یہ غضب وہ حسد والا نہیں تھا۔ قرآن کریم کلیئر کٹ جو ہے صحابہ اور آل بیت کے بارے میں کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے سامنے میں تاریخ کی تمام روایات کو رد کرتا ہوں، کہیں حدیث کے اندر بھی آتا ہے تو اس میں بھی تعویل ہے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کے ساتھ جو اصحاب تھے یا اہل بیت تھے، قرآن نے ان کی بات یہ بیان کی ہے کہ وہ آپس میں نرم دل تھے، ان کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگلا سوال آپ ضرور کریں گے، سوال اٹھے گا کہ پھر اختلاف کیوں تھا؟ تو یاد رکھ لیجئے یہ اختلاف دلائل کی بنیاد پر تھا، یہ حسد کی بنیاد پر نہیں تھا۔ یعنی کہ شرعی اختلاف اگر کوئی دلیل، جیسے کہ سیدہ نے قرآن کو دیکھا کہ قرآن میں تو بیٹی وارث ہوتی ہے، مگر حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی تو اس کے بعد انہوں نے کوئی اس کے بعد مطالبہ نہیں کیا، کوئی ایسی بات۔ اچھا، اب جو ہے جو فدق کا معاملہ ہے، فدق کے معاملے میں جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک کنواں تھا یا باغ تھا، اور لیکن پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس کی کمائی اتنی تھی کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ یہودی سے کہتے تھے کہ اللہ ادھر بھی لے کے جاؤ، اپنا بھی سال کام چلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ باغ فدق یہ غلط العام ہو گیا۔ یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، ایک جاگیر کا نام ہے، ایک جاگیر، اس کا حدود اربع ہے۔ اور حدود اربع کب ہے؟ جب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ہمارے ساتویں امام، جب گئے ہیں مدینے سے بغداد ہارون رشید کے زمانے میں، تو ہارون رشید نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ بنی ہاشم میں اور جو ہمارے درمیان میں بنی عباس میں اختلاف چل رہے، ہم ہیں تو کزن خاندان، اختلافات ختم کر دیے جائیں۔ تو امام نے فرمایا آپ کیا پیشکش کرتے ہیں آپ؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ میں حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ظاہر ہے وہ تو اس کے تو ہم اتنی لڑائی جھگڑے کی ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا ہے، حکومت تو نہیں دوں گا آپ کو، ہاں میں فدق دے دیتا ہوں آپ کو۔ آپ بتائیں فدق آپ کا اس کا جو ہے نا باؤنڈریز کیا ہیں؟ فدق میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، آپ کا حق ہے، میں مانتا ہوں، واپس کر دیتا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم نے کچھ پوائنٹس کے نام بتائے کہ یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے فدق کی جاگیر ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم ہماری کتابوں میں صحیح ترین جملے موجود ہیں ہارون رشید کے عباسی، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فدق آپ کو دے دیا تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا اپنی؟ یعنی فدق ایک کنویں کا نام نہیں ہے، ایک باغ کا نام نہیں، ایک ریاست ہے، ایک جاگیر ہے، اور وہ اتنی بڑی جاگیر تھی کہ کئی سال کے بعد ایک عباسی حاکم کہ جو اپنے ظلم میں معروف تھا، کہ جس کے ہاتھ پر خون ہے امام موسیٰ کاظم کا، وہ ان سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ آپ کو دے دوں تو میں حکومت کیسے چلاؤں گا؟ یعنی اس کی اتنی انکم تھی، تو وہ باغ نہیں تھا، وہ کنواں نہیں تھا، ایک بڑی ریاست تھی۔ اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ وہ جناب سیدہ راضی گئی ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ باقی بلی صاحب نے لکھا ہو، میں اہل سنت کے مسائل سے میرے فون میں موجود ہیں، چونکہ ہمارا کام اس طرح آرگیومنٹ کرنا، انٹرفیئر ڈائلاگ میں کہتا رہتا ہوں، کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب دوسرے حاکم دو حضرت عمر بن خطاب حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ حضرت امام علی اور حضرت عباس ان کو بلاتے ہیں اور ان دونوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ جو آیت پڑھی تھی انہوں نے کہ رحماء بینہم، کہ اس کا مطلب یہ الگ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کے سب شیر و شکر تھے، اختلافات رہے آپس میں، دلوں میں بھی معاملات رہے۔ کیسے؟ اب ان کی مرضی ہے کہ باقی مجلس کی بات مانیں یا حضرت عمر بن خطاب کی بات مانیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے علی اور اے عباس، میں جانتا ہوں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جب فاطمہ آئی تھی فدق کا سوال کرنے کے لیے اور ابو بکر نے یہ کہا تھا کہ ما ترکناہ صدقہ، جو ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے، اس کے بعد فاطمہ بھی ناراض ہو گئی اور تم دونوں نے بھی ابو بکر کو کاذب، خائن
اور جھوٹا اس طرح کے لفظ ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں نقل کر رہا ہوں، اس طرح کے لفظ ہیں وہ موجودہ سخت ترجمے ہیں اس کے، تم یہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھے، حالانکہ وہ صدیق تھے، فلاں تھے، انہوں نے اور پھر فرمایا کہ تم میرے بارے میں بھی یہ سمجھتے ہو. حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ تم میرے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ شاید میں خائن ہوں، میں کاذب ہوں، میں فلان ہوں، حالانکہ میں ایسا نہیں ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ ان دونوں شخصیات کے دل میں ان کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے اس طرح کے جذبات موجود ہیں. اور الامامہ والسیاست اور الفاروق اور بہت کتابیں موجود ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جب حضرت ابوبکر سے سوال کیا، ہمارے یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں میں آج آپ کے توسط سے، فدق کسی زمانے میں بھی وراثت کا مسئلہ تھا ہی نہیں، مسئلہ نہیں تھا وراثت کا، یہ مسئلہ کا تھا ہی نہیں. اس کیوں نہیں تھا؟ یہ مفتی صاحب کا کپ رکھا ہوا ہے، گلاس رکھا ہوا پانی کا، یہ اٹھا کے اگر میں یہاں پہ چھپا لوں اپنے دامن میں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے بیٹے جب آئیں گے نا وراثت والے تب دوں گا ان کو، اور بعد میں چھپا لوں کہ نہیں وراثت نہیں دینی مجھے، تو یہ کہیں گے بھائی یہ وراثت نہیں ہے، یہ میری ملکیت ہے. وراثت وہ ہوتی ہے کہ جو ان کے والد صاحب کی طرف سے یا تو وہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ اس کو دے دینا، یا بغیر وصیت کے مرے اور اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ ان کی تقسیم کر دے، وہ وراثت میں جاتی ہے. کسی شخص کی زندگی میں ہی اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کوئی شے دے دے تو وہ اس کے مرنے کے بعد وراثت میں نہیں جاتی ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ وراثت کا تھا ہی نہیں، یہ تو غلط العام مشہور کر دیا گیا، جس کی زد میں مفتی صاحب بھی آ گئے کیونکہ انہوں نے بھی اسی پہلو پہ غور کیا کہ وراثت کا مسئلہ تھا، اور بہت سے عوام آ گئے. جب خیبر فتح ہوا، مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول کو بغیر جنگ کیے مل گیا. تو جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کہ تم اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. تو جناب سیدہ کو بلایا اور کہا اور تحریر لکھ کے دے دی کہ میں ہبہ کر رہا ہوں یہ فدق سیدہ کو. تو اپنی زندگی میں دے دیا تھا. وراثت کا تو مسئلہ یہ جناب سیدہ کی ملکیت تھی. وراثت اور ملکیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. اگر ایک لمحے کو مان لیا جائے، وہ آرگیومنٹ جو کہہ رہے تھے کہ ازواج کوئی ملتا، چچا بھی آتے، فلاں بھی آتے، وراثت میں جاتے نا، وراثت تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. فدق جو ہے وہ سراسر قبضے کا مسئلہ ہے کہ جناب سیدہ کا اختیار تھا. حکومت تبدیل ہوئی تو وہ جو وہاں پر عمال تھے ان کو تبدیل کر دیا گیا اور وہ چلے گئے سرکاری قبضے میں. جب سرکاری قبضے میں گئی تو جناب سیدہ نے کسی جگہ پر جا کر اپنے خطبے میں یہ نہیں کہا کہ میں فدق کی وراثت طلب کرنے آئی ہوں، یہاں تک کہ حاکم اول نے کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ. جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو تب انہوں نے وراثت کے حق میں دلائل دیے، ورنہ اس سے پہلے وراثت کا حق نہیں کہا. کہا کہ میری ملکیت ہے تم نے. اور آپ تاریخ پڑھیں، اور میں آپ سے کہوں صاحب آپ بھی ذرا کچھ وقت نکال کے پڑھیے تاریخ. قضیہ کیا تھا؟ قضیہ یہ تھا جناب سیدہ گئی ہیں اور انہوں نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ اے ابا بکر، آپ نے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے عمال کو، میرے مزدوروں کو وہاں سے ہٹا کر اپنے مزدور لگا دیے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ میری ملکیت ہے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے کیا چاہیے؟ اگر عمال میرے ہوں یا آپ کو، آپ کے کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جب یہ جس دن سے ہمیں ملا تب سے ہم اس کے 3 حصے کرتے ہیں، ایک ان عمال کو دیتے ہیں، ایک ہم عوام المسلمین کو دیتے ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ہم اہل بیت اور ہمارے جو قرابہ امن میں تقسیم کرتے ہیں. اگر آپ نے عمال تبدیل کر دیے تو پورا نظام بدل جائے گا. اس کے بعد جب یہ کہا کہ آپ کل تشریف لائیے گا، بی بی نے کہا کہ عمال میرے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ان سے مجھ سے رابطے میں ہیں کہ ہم کیا کریں، لہٰذا آپ اس کو مسئلے کو حل کریں. تو اگلے دن طے یہ پایا کہ اگلے دن تشریف لائیں، میں اکابر صحابہ کو بلاؤں گا، ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا. تو اگلے دن باقاعدہ اپوائنٹمنٹ طے تھا کہ انہوں نے مسجد میں جانا ہے اور سوال کرنا ہے. جب آپ گئیں وہاں پر تو جب آپ نے دوبارہ اپنا موقف پیش کیا، اس پر حاکم اول نے یہ حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول نے صرف مجھے کہا تھا، یعنی خبر واحد ہے کہ میں تھا اور وہ تھے، اور انہوں نے یہ مجھے جملہ کہا تو میں نے اس کو یاد کر لیا. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر وراثت والا قانون مان بھی لیا جائے تو میں اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہوں گا تو میں اسے یہ حدیث سناؤں گا کہ جس کے متعلق ہوگی. امام علی کو سناتے اللہ کے رسول، جناب سیدہ کو سناتے کہ بیٹی تم نے وراثت طلب نہیں کرنی کیونکہ میں صدقہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت عباس کو بلاتے یا ازواج کو بلاتے، تمام ازواج آ جاؤ، خبردار میرے بعد کوئی وراثت نہیں ہے. لیکن انہوں نے اس شخص کو سنائی جس کا تو تعلق وراثت سے بندہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم اس حدیث کو بھی نہیں مانتے اور مسئلہ فدق کو وراثت نہیں مانتے. ہاں، ہبہ کی ملکیت پر قبضہ کیا، یہاں پہ ہمارا اختلاف ہے.